دروازے پہ دستک دے دی. کہا نہیں مجھے بتاؤ تمہاری دعوت ہے کیا؟ تو انہوں نے بڑے پھیکے اور سر سے اتارے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی. وہ مسلمان ہو گئے اور اگلے دن وہ مر گیا. اگلے دن اس کا انتقال ہو. ساری زندگی کفر میں گزری اور آخری دن اللہ نے ایمان نصیب فرمایا اور وہ جنت میں چلے گئے. تو اب اتنے ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں, انہیں جنت میں لے جانے کا فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان میں کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. یہی تو غم تھا جو ہمارے نبی کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا کہ یا اللہ سب کو ہدایت دے دے, سب کو ہدایت دے. پتھر کھا کے بھی دعا کرتے رہے کہ اچھا یا اللہ اگر یہ طائف والے لوگ اب ایمان نہیں لائے تو اللہ کرے ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے. تو بھائیو یہ درد رکھا کرو, یہ غم رکھا کرو. یہ ختم نبوت والا غم ہے. ختم نبوت صرف قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے کہ قادیانیوں کے جو چھوٹا نبی ہوگا تو ہم ختم نبوت والے اس کا رد کریں گے. یہ تو ایک اتنا سا جز ہے. بہت بڑی ختم نبوت کی ذمہ داری میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ کوئی چھوٹا نبی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس کا رد کیا جائے گا, دفاع کیا جائے گا, اس کو کافر قرار دیا جائے گا, اس کے جھوٹ کو کھولا جائے گا. یہ 100 میں سے ایک حصہ ہے. 99 حصے تو ختم نبوت کے باقی ہیں. کہ اپنوں کو بھی سنبھالو اور غیروں کو ایمان کی دعوت دے کر انہیں جنت میں لے جانے کی کوشش کرو. منت جہاں دلائل نہیں چلتے وہاں منت خوشامد چل جاتے. ہم 89 کا حج تھا, اس وقت وہ شیطان کو پتھر مارتے تھے نا, تو وہ پل سے اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے اس طرح لے کر. تو حاجی پہلا کام کرتا جا کے شیو کراتا. پہلا گناہ جو حج کے بعد کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. تو ہم کنکریاں مار کے نیچے آ رہے تھے, تو کٹھے سے پشاور کا ایک نوجوان, ہم کٹھے حج کر رہے تھے, راشد اس کا نام. تو ایک آگے نوجوان بالکل وہ ادھر نائی صابن لگا چکا تھا اس کی داڑھی پر. وہ 3-4 دن ہو جاتے ہیں نا تو شیپ بڑھ جاتا ہے, تو اس کی داڑھی پر نہ ایسے صابن لگا چکا تھا اور وہ اس طرح میں وہ فٹ کر رہا تھا, وہ پلیٹ فٹ کر رہا تھا. تو پتہ نہیں اس کو کیا درد اٹھا, یہ راشد جو تھا یہ ایک دم جا کے اس کے پاؤں پڑ گئے. کہنا اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں, یہ دوبارہ اپنا کھاتا نہ کھول. تو ایک دم وہ جو تھا شیو کرانے والا وہ رونے لگا اس کی محنت دیکھ کر. اور وہ جو یہاں تولے نہیں رکھا تو اس نے اپنے سارا سے صاف کیا. کہنے لگا میری توبہ, کہتا میرا خط بنا دے, آج کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم دلائل سے قائل کریں گے. تبلیغ میں کوئی دلیلیں دی جاتی ہیں؟ تبلیغ سارا منت سے کتنا کام ہو گیا. تبلیغ تو ہے ہی منت خوشامد کام, اس لیے تو ہر آدمی کر سکتا ہے. ہاں مسئلہ علماء بتاتا, مسئلہ بتانا علماء کا کام ہے, شریعت کے حدود بتانا علماء کا کام ہے. تبلیغ تو ہر امتی کا کام ہے کہ اس میں تو منت کرنی ہے, اور منت میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. تو جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان پہ لانے کی نیت کرو, کو ملو, ان کو انفرادی ملاقاتوں میں ہر وقت تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا بہنوں کو وراثت میں حصہ دو. ہندو مذہب میں بہن کو وراثت میں حصہ نہیں, تو مذہب ہی نہیں رہا. تو جس مذہب میں بت پرستی آگے وہ مذہب ختم ہو. تو بہنوں کو وراثت میں حصہ دو, یہ اللہ نے حق رکھا ہے, یہ ادا کرو گے آپ کی باقی ساری روزی اللہ پاک فرما دے. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لو. آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لہما اف, ماں باپ کے آگے اف نہ کرو. اف اف ہماری زبان میں ہے, ماں نے بلایا باپ نے بلایا, یہ ناگواری کے ساتھ یہ ہے, یہ اللہ کر رہا ہے یہ بھی نہ کرو ورنہ تمہارے عمل میں غارت کر دوں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کیا کہ ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے تو شکاری کے رحم و کرم پر پر پھیلا کے پڑا ہوتا ہے, کر دے گا. اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو, ان کی قبروں پہ جاؤ, ہفتے بعد, مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد ضرور جاؤ قبروں پہ.
بیٹھ کے پڑھا کرو قرآن، اس سے مرنے والوں کو انس اور بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں جا سکتے ہو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں پڑھتے رہو، ان کے لیے ایصال ثواب اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کہ ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا جا خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ باپ کے دوستوں سے حسن سلوک باپ کے حقوق میں شامل ہے۔ کہا حارثہ تو زندہ ہے، مرا تو نہیں، دنیا میں بیٹھا ہوا ہے حارثہ، اور آواز جنت میں جا رہی ہے، آواز جنت میں جا رہی۔ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی سے خدمت نہیں کراتے تھے، ماں کی روٹی خود بناتے تھے، سالن خود بناتے تھے، پکاتے خود تھے اور کھلاتے بھی خود تھے۔ سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے، اور تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے۔ احسان دانش ایک شاعر گزرا ہے ہمارے پنجاب میں، لاہور میں تھا، بڑا زبردست شاعر تھا۔ تو اس کی کتاب ہے جہان دانش، بہت ادبی کتاب ہے، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں اس نے ماں کا لکھا کہ میری ماں بیمار ہوئی تو غربت دیکھی، احسان دانش نے ساری زندگی غربت دیکھی، تو میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میری وہ جائیداد ہے جس میں میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، تم نے میری ماں کو ہاتھ میں نہیں لگانا، ساری خدمت میں خود کروں گا۔ تو کہ میں اپنی ماں کے کپڑے دھوتا، بستر دھوتا تو اس کا پیشاب فتح ہو جاتا، تو دوسرا بستر میرے پاس تھا نہیں تو میں اسی وقت بستر اٹھاتا، اور میرے گھر میں دھونے کا انتظام نہیں تھا، میں نہر پہ جاتا اور جا کر وہ بستر دھوتا، اور دوسرا بستر ہوتا نہیں تھا ڈالنے کے لیے، تو سارے راستے بستر کو دونوں ہاتھوں میں لے کر یوں کرتا آتا کہ یہ آتے آتے خشک ہو جائے۔ 3 میل کے فاصلے پر نہر تھی، تو میں اس طرح 3 میل اس کو یوں سکھاتا گھر پہنچتا، وہ سوکھ جاتا تو پھر میں ماں کے نیچے وہ بچھاتا۔ بیوی کو نہیں ہاتھ میں لگانا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے خود ماں کو پانی بھی نہیں پوچھتے اور سارا بیوی پہ کہتے ہیں تو نے کیا کہ نہیں کیا۔ تو حدود ہیں، میں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ جاتی نہ کروں، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ جاتی نہ کروں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ جنت میں میرے گھر کے قریب چاہتے ہو؟ بولو چاہتے ہو؟ تو میرے نبی نے کیا عجب بات سنائی کہ جنت میں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ مجاہد صاحب نہیں، شہید صاحب نہیں، مولانا صاحب بخاری پڑھانے والے نہیں، ترمذی پڑھانے والے نہیں، مشکات پڑھانے والے نہیں، تفسیر پڑھانے والے نہیں، خانقاہ کے صوفی نہیں، روزانہ تبلیغ کرنے والے نہیں، علم والے نہیں، ذکر والے نہیں، تہجد والے نہیں، حج والے نہیں، کون کبو ہے جو سب کر سکو؟ کیا آپ نے کہا میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، تو آپ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب اپنا گھر بناؤ۔ بھائیو یہ وہ دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا نہ مدرسوں میں نے مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوں، ہم بھی نہیں پڑھاتے ہی نہیں، ہم پڑھاتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے مدرسے کے بچے بھی اس صفت سے خالی ہے، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی سے کیا برتاؤ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں گھر بیٹھا تھا اپنے ڈیرے میں، تو ایک ہمارا ساتھ گاؤں کے قریب ایک غریب آدمی، 2 ایکڑ اس کی ٹوٹل زمین، تو اس نے بچے کو بڑی محنت کر کے پڑھایا، مولوی بنایا، ملتان کے ایک بڑے مدرسے میں پڑھایا۔ کچھ دن گزرے تو وہ بیٹے کو لے کر میرے پاس آیا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ یہ پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں۔ اس میرے بیٹے نے پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں، اور دلیل کیا دی؟ کہا جی اس کو تو ماں باپ سے بولنے کا ہی سلیقہ کوئی نہیں۔